السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ غزوہ خندق غزوات میں یہ غزوہ 5 ہجری کو پیش آیا۔ اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے اور غزوہ احزاب بھی ہے۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس میں خندق کھودی تھی اپنے دفاع کے لیے، اور خندق کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے کفار کے قبائل اس میں اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو احزاب بہت سارے متحدہ افواج کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے اسباب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غزوہ احزاب کے اسباب کیا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے اسباب کیا ہیں۔ نمبر 1 سبب یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، اور جن یہودیوں نے غزوہ احد میں بدعہدی کی تھی تو ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو ان کو اب بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ غزوہ میں کفار کا ساتھ دیا۔ دوسری وجہ فیصلہ کن جنگ کی تیاری تھی کہ ایک دم سارے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ تیسری وجہ عرب قبائل کا جذبہ انتقام تھا کہ وہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اور چوتھی وجہ اقتصادی ناکہ بندی، یہ جو قریش مکہ کو خطرہ تھا کہ مدینہ منورہ کے پاس سے جو ہمارا راستہ شام کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دیں گے مسلمان۔ اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کفار کی طرف سے کمانڈر تھے اور ان کے سربراہ تھے، انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو چیلنج دیا تھا کہ ہم دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوں گے، تو بدر کے مقام پر۔ لیکن 2000 کفار کو لے کر وہاں پہنچ بھی گیا، مگر جب مسلمان مقابلہ کو آئے تو بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اس ہزیمت کو پورا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بدلہ لینے کی کوشش کی۔ جنگ میں جو واقعات پیش آئے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس جنگ میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایران میں تو جنگیں اس طرح بھی لڑی جاتی ہیں کہ خندق کھودی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اطراف خندق کھودنے کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا اس میں، کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اس جام بازی کے صلے میں ان کو حواری کا لقب ملا۔ چند دنوں تک کفار خندق کے پار سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو وہ چند شاہ سواروں کے ساتھ انہوں نے خندق کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ ایک جگہ سے خندق تھوڑی کم چوڑی تھی، وہ گھوڑے دوڑا کر اندر کود آئے۔ اسلامی لشکر کا مقابل ایک کھلے میدان میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ اس میں عرب کا مشہور پہلوان عمر بن عبد ود بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبد ود کا مقابلہ ہوا، اور عمر بن عبد ود کی عمر 90 برس تھی، بدر کے مارکے میں شامل ہوا تھا، زخمی ہونے کی وجہ سے احد میں شریک نہ ہو سکا۔ غزوہ خندق میں لڑائی کا معلم بن کر آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار عطا فرمائی اور اپنا امامہ بندھوا کر رخصت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چند مجاہدین کو لے کر روانہ ہوئی اور اس جگہ کو روک لیے جہاں سے قریشی شاہ سوار انہیں چھلانگ لگائی تھی۔
شہسواروں نے گھوڑے ایک طرف دوڑائے۔ عمر نے پکارا، مجھ سے کون طاقت آزمائی کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدود کے درمیان مکالمہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے اور فرمایا کہ اے عمر، تم نے عہد کیا ہوا ہے کہ قریش سے جو شخص تمہیں 2 باتوں کی دعوت دے گا تو ان میں سے ایک کو ضرور قبول کرے گا۔ عمر نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر بولا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اچھا، اب تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے اتر آؤ۔ عمر نے کہا، اے بھتیجے، کیوں؟ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ عمر اس جواب پر تلملایا، گھوڑے سے اترا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا۔ کچھ دیر پینترے بدلنے کے بعد عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرب لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عمر کی ہلاکت کے ساتھ ہی باقی ساتھی بھاگ گئے۔ اس میں ایک خندق میں گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر قلم کیا۔ ایک کو تیر کا زخم آیا، وہ واپسی میں مکہ کی راہ میں اسی زخم سے ہلاک ہو گیا۔ دن بھر لڑائی جاری رہی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہوئیں، 5 نمازیں، لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ محاصرہ کی زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے کفار مکہ کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنا، اس لیے کہ 10,000 فوج ساتھ تھی تو ان کو روزانہ کھانا دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا 10,000 لوگوں کو۔ اسی اثناء میں ایک دن زوردار آندھی آئی، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں۔ نعیم بن مسعود کا کردار۔ عین اسی موقع پر نعیم بن مسعود نے، جو درپردہ تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن قریش کو اور یہودیوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے قریش اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی۔ مشرکین مکہ کو معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ نعیم نے انہیں بددل کیا اور ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ بنو قریظہ کو یہ سبق دیا کہ خیریت درکار ہے تو قریش سے چند آدمی بطور ضمانت طلب کر کے اپنے قبضے میں رکھ لو تاکہ قریش تمہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں۔ بنو قریظہ نے فوراً یہ مطالبہ کر دیا۔ قریش نے نہ مانا۔ بدگمانی اور بڑھتی گئی اور بنو قریظہ الگ ہو گئے۔ غیبی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اوپر زوردار ہوا بھیجی، جس کی وجہ سے ہوا ٹھنڈی بھی تھی اور تیز بھی تھی، اور کئی جگہ پر آگ لگ گئی، خیموں کو آگ لگ گئی۔ اسی دوران بنو قریظہ نے غداری کی، ادھر دشمن بھی گھبرا رہا تھا تو انہوں نے رخت سفر باندھا اور واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو خندق پار کا علاقہ دشمن کے وجود سے صاف تھا۔ قریش کے بعد بنو قریظہ نے میدان چھوڑ دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کم نقصان ہوا۔ صرف ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئی، انہیں ایک تیر لگا تھا اور وہ پھر اسی زخم کی وجہ سے شہید بھی ہو گئے۔ بنو قریظہ کی بدعہدی۔ اب انہوں نے چونکہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا تھا اور ساتھ دیا کفار مکہ کا، تو اس وجہ سے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا، بلکہ ان کو قیدی بنایا گیا، قتل کیا گیا اور ان کی زمینوں کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوا۔ اپنی قوت کا انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کتنے طاقت میں ہیں۔ مدافعانہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی بھی مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوگا مدینہ پر۔ اسلام کے فروغ میں تیزی آئی اور بنو قریظہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ قریش کی اقتصادی حالت تباہ ہو گئی اور قریش کی عرب میں ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی کہ تم جنگ ہار گئے ہو۔ تو اس سبق میں آپ نے غزوہ خندق کے اسباب دیکھنے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں کے ساتھ تعلقات پر بحث کرنی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوہ خندق میں حکمت عملی اپنائی اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔